السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب الجمع بین الصلاتین فی السفر۔ باب الجمع، جمع کرنے کا بیان، بین الصلاتین، دو نمازوں کو، فی السفر، سفر میں، سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں کہتے ہیں وفیہ حدیث واحد، اس میں ایک حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یجمع، جمع کرتے، بین صلاۃ الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز کو، اذا کان علی ظہر سیر، جب آپ سفر میں ہوتے، ویجمع بین المغرب والعشاء، اور آپ مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیا کرتے تھے، ظہر عصر کو بھی جمع کر لیا کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیا کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے، جبکہ صحیح بخاری میں ایک سے زائد، غالباً 3 احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ایک میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی جب جلدی ہوتی تب آپ دو نمازوں کو جمع کر لیتے، اور دوسری یہ روایت بیان کی اعلیٰ ظاہر سیر والی، کہ سفر کے دوران آپ نماز جو ہے وہ کر لیتے قصر۔ اور تیسرے نمبر پر بھی انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے، عام سفر کی حالت میں، یعنی جلدی بھی نہیں اور چلتے ہوئے بھی نہیں، بلکہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے بھی انسان دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے شارحین نے اس بات کو لکھا ہے کہ سفر میں چونکہ مسافر جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی ہی رہتی ہے، لہذا وہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے والی جو سہولت ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو دو نمازوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز بھی ادا کر لینا۔ تو ظاہر ہے ظہر اور عصر قریب قریب ہے، ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح مغرب عشاء ساتھ ساتھ ہے، ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ فجر کی نماز نہ ظہر کے ساتھ ملتی ہے اور نہ عشاء کے ساتھ، لہذا اس کو اس کے اپنے وقت پر ہی ادا کیا جائے گا۔ اصل تو قرآن پاک میں یہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں جو ہیں وہ مقررہ اوقات میں ہی پڑھی جائیں، لیکن چونکہ یہ خاص کچھ حالات ایسے ہیں کہ جہاں شریعت نے ہی ہمیں رخصت دی ہے، تو رخصت سے فائدہ اٹھانا فائدہ نہ اٹھانے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں اس حوالے سے آخری بات یہ یاد رہے کہ بسا اوقات آدمی مثال کے طور پہ لاہور سے کوئی فیصل آباد سفر پہ گیا، تو وہاں اس نے 2 دن رہنا ہے اور واپس آ جانا ہے، وہاں اسے کوئی کام نہیں ہے، صرف کسی کو ملنے گیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ملنے گیا، ملاقات تو ہو گئی ہے، لیکن اس نے اپنی ٹکٹ 2 دن بعد کی کروائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی رہ رہا اور کوئی کام نہیں ہے اس کو۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ بقیہ لوگوں کی طرح وہ نماز پڑھتا رہے، پھر اس صورت میں وہ دو نمازوں کو جمع نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ تو فائدے کے لیے اس کو کرنی چاہیے نا، یہاں سے کسی اور کے پاس جانا ہے، کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو تو، لیکن اگر وہاں وہ رہ رہا ہے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ پھر عام لوگوں کے ساتھ وہ نماز ادا کرے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جی واضح ہے، ہم آگے چلیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ اچھا سر، میرا سوال ہے، فار ایگزامپل ہم سفر نہیں کر رہے لیکن اگر ہم کسی کی شادی ہے تو وہ بھی نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر ٹائمنگ ہے ہال کی اور جگہ کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ، کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی نماز جمع کرے اور پھر ادا کر لے؟ وہ سفر پہ تو نہیں ہوگا کوئی؟ بارش، تیز آندھی، ٹھنڈی ہوا، جی وغیرہ وغیرہ، اس صورت میں بھی نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جو صورت آپ ذکر کر رہی ہیں نا، یہ بالکل بھی دو نمازوں کو جمع کرنے والی صورت نہیں ہے، یہی تو قباحتیں ہیں ہمارے ان پروگراموں کی۔ پروگرام
کی اہمیت تو مد نظر رہتی ہے لیکن نماز کی نہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. سر اگر کسی کی اپنی شادی ہے میں جیسے کہ سمجھ گیا دلہن ہوں ہے. بات. اس صورت میں بھی نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے. ایک واقعہ وہ آپ سب نے تقریباً سنا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک خبر آئی تھی کسی اور ملک سے کہ وہاں کسی خاتون کا نکاح تھا اور اس نے میک اپ کر رکھا تھا. تو اس صورت میں اسے غالباً کہا گیا کہ اب تم وضو کرو گی تو یہ سارا جو آپ کو تیار کیا گیا ہے جی تو یہ ساری تیاری اور یہ سارا وقت رائے گاہ جائے گا، لہذا تم بعد میں پڑھ لینا نماز. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اب مجھے یہ یاد نہیں کیا لکھا تھا، پہلا سجدہ تھا یا کون سا سجدہ تھا. وہ نماز کی حالت میں تھی تو اس کو موت آ گئی. جی سر بالکل میں نے سنا سنا ہے، تھا نا؟ پڑھا ہاں بھی تھا. جی، جی پڑھا بھی بالکل. تھا. اس لیے یہ نماز بہت زیادہ ضروری ہے. یہ سارے کام ہمارے بعد کے ہیں، سارے کام بعد کے ہیں. ترغیب کے لیے میں ایک اور آپ سے شیئر کرتا ہوں. میری 2 بہنوں کی شادی تھی اور آپ سب کو اندازہ اس بات کا ہوگا کہ باپ کے لیے بیٹی کو اور پھر 2 بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں گھر سے رخصت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. جی سر اب ہوا بالکل. یہ کہ دونوں کی وہ بارات تھی، وہ آئے ہوئے تھے مہمان جو تھے ہمارے بھائی. تو اتنے میں جو ہے وہ اذان کی آواز آ گئی. تو ابا جی نے ان کے ساتھ سلام کیا اور نماز کے لیے نکل گئے، اور ہم سب کو بھی کہا کہ چلو مسجد میں، یہ تو مسافر ہیں، یہ تو نماز جمع بھی کر سکتے ہیں، تم نکلو مسجد کی طرف. ہم جب واپس آئے تو اس وقت وہ جا چکے تھے. کتنا اہم پروگرام، لیکن نماز ان سارے کاموں سے زیادہ اہم ہے. بالکل. ہمیں ہزار سستیاں ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ایک طرف. ان سستیوں کی بھی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے، لیکن نماز جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ اہم معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بار بار وصیت کی ہے. ایک جگہ پہ نکاح پڑھانے میں گیا تو میں نے پہلے ان سے کہا تھا کہ نماز ضائع نہیں آپ میری کریں گے، چلیں اپنی مسجد میں آ کر نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، لیکن وہاں قریب مجھے کوئی آپ جگہ بتائیں گے وہاں نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ایک نکاح ابھی پڑھایا تھا، دوسرا نکاح ابھی پڑھنا تھا ہم نے، لیکن اتنے میں اذان ہوگی. میں نے کہا یہ نکاح ہی ہم نے نہیں پڑھانا، کیونکہ آپ سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ اذان ہو جائے گی تو سارے کام ختم. وہ ناراض ہوئے اس بات. میں نے کہا آپ ناراض ہو جائیں، آپ کا ناراض ہونا بنتا ہے، اور اس سب پر میرا ناراض ہونا آپ سے زیادہ بنتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اذان ہوگی تو سارے کام ہم ختم کر دیں گے. اور آپ کو تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اذان کے بعد سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ سے وضاحت کی. اب آپ اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. وہ پھر ناراض ہو گئے. جی دوسرا نکاح میں نے کہا کسی اور کو بلا لیں، نکاح پڑھانے والے لوگ کیا کم ہیں. وہ پھر دوسرا نکاح کسی اور سے پڑھایا انہوں نے. بعد میں پھر کچھ دن گزرے تو وہ دولہا وہ ملنے آیا اور پھر معذرت کرنے آیا کہ ہم نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. تو بہرحال یہ جو ہے نا نماز کا معاملہ، میں سمجھتا ہوں یہ دولہا کے لیے بھی دلہن کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم ہے. اور وہ اگر نماز کی طرف سبقت لے جائے تو سارے لوگ اس طرف جائیں گے، کیونکہ دلہن کے پاس ہی تو بیٹھی ہوتی ہیں ساریاں، دلہے کے پاس ہی تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر وہی وہاں سے اٹھ جائے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے دیکھا دیکھی انشاءاللہ باقی لوگ بھی نماز پڑھیں گے. جی انشاءاللہ. اس لیے جمع کا جو ہے نا فائدہ وہاں نہ اٹھایا جائے. جزاک اللہ خیر سر. ہم آگے چلتے ہیں. باب قصر الصلاۃ فی السفر. شیخ صاحب یہ ایک سوال ہے میرا بھی یہاں کہ ایک جو حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ مجھے تھوڑا یاد ہے، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے بھی نمازیں جمع کی ہیں، تو اس کو پھر کس طرح لیں گے؟ یعنی کہ کبھی کبھار اس طرح کریں گے یا نہیں کریں گے اس سنت کو عمل؟ اس پر شارحین کا زیادہ تر جو میں نے کلام پڑھے نا وہ اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ رخصت امام کے لیے ہے. یہ رخصت امام کے لیے ہے. امام چاہے کسی وقت، اور اس پر بھی نبی علیہ السلام نے دوام تو نہیں کیا، نہ صحابہ کرام سے دوام ملتا ہے، جی بس ایک جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا. امام کو اس کی اجازت ہے، اگر وہ کروا دیتے ہیں تو چلیں سارے لوگ کر لیں.
یعنی عام جس طرح لوگ بعض دفعہ نا اس طرح کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ، تو وہ جو ہے نا 2 نمازیں اکٹھی کر لیں گے، نہیں یا یہ نہیں سونے کا ہونا سر، پروگرام ہے تو مغرب کے ساتھ عشاء اکٹھی کر کے سو جاتے ہیں پہلے. یہ نہیں صحیح. اوپر سے اذان کی آواز بھی آ رہی ہے. جی. باب قصر الصلاة فی السفر، سفر میں نماز قصر کرنے کا بیان. قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کر کے پڑھنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. فكان لا يزيد في السفر، تو آپ سفر میں زیادہ نہیں کرتے تھے على ركعتين، 2 رکعتوں پر. تو 4 رکعتوں والی جو نماز ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کرتے تھے. وابا بکر وعمر وعثمان كذلك، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اسی طرح، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. یہ روایت ہے نا عبداللہ ابن عمر کی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس مسئلہ میں ان کا فتویٰ بھی، اور لوگوں کو ایک بار ڈانٹا بھی تھا انہوں نے. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک بار انہوں نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے پیچھے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ تم پھر نماز پوری ہی پڑھ لیتے، جب سنتیں ہی پڑھنی تھیں تو نماز ہی پوری پڑھ لیتے. تو 2 رکعتوں سے زیادہ آپ نہیں کرتے تھے. کیا مطلب؟ ایک تو فرضی نماز کم کر کے پڑھتے تھے، اور بقیہ جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے تھے. ہاں فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی الگ سے دلیل آ گئی، لہذا ان کی اہمیت کے پیش نظر وہ ادا کر لی جائیں گی. جی واضح ہے یہ بھی. آگے ہے باب صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کا بیان. اس میں 8 احادیث ہیں. پہلی حدیث مبارکہ جناب سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے ہے. انہوں نے بیان فرمایا ان رجالا، کہ کچھ لوگ تمارو، آپس میں جھگڑ پڑے، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا. کہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے بارے میں، آپ کے منبر کے بارے میں ان کا اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا تھا؟ من ای عود ہو، وہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا. سہل کہتے ہیں من طرفاء الغابہ، یہ غابہ جگہ کا نام ہے، غابہ کے جھاؤ، جنگل کے جو درخت ہوتے ہیں اس سے بنا ہوا تھا. وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قام علیہ، آپ اس پر کھڑے ہوئے. فکبر، تو آپ نے اللہ اکبر کہا. وکبر الناس وراءہ، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے اللہ اکبر کہا. وهو علی المنبر، جبکہ وہ منبر پر تھے، یعنی منبر پر ہی آپ نے نماز شروع کی. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا. فنزل القہقرہ، تو الٹے پاؤں پیچھے کو آپ آئے، نیچے اترے. حتی سجد فی اصل المنبر، یہاں تک کہ منبر جہاں سے شروع ہو رہا تھا وہاں آپ نے سجدہ کیا. ثم عاد، پھر آپ واپس پلٹے. حتی فرغ من آخر صلاتی، یہاں تک کہ اپنے نماز کے آخر سے فارغ ہو گئے. ثم اقبل علی الناس فقال، پھر آپ لوگوں پر متوجہ ہوئے، لوگوں کی طرف رخ کیا. فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، انما صنعت هذا، بلا شبہ میں نے یہ کیا ہے، لتأتموا بی، تاکہ تم میری اقتداء کر سکو. ولتعلموا صلاتی، اور تاکہ تم میری نماز جان سکو. اور ایک لفظ میں کیا ہے؟ فصلى، آپ نے نماز پڑھی، وہو علیہا، جبکہ آپ اسی منبر پر تھے. ثم کبر علیہا، پھر اسی پر آپ نے اللہ اکبر کہا تھا. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا تھا، وہو علیہا، آپ منبر پر ہی تھے. ثم نزل القہقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں نیچے تشریف لائے تھے. اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ خطبے کا ہم نے باب پڑھا نا، اس میں بیان یہ کیا گیا منبر کے حوالے سے کہ منبر ہونا چاہیے جس پر آدمی خطبہ دے. باقی اس میں وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. اب ظاہر ہے منبر اوپر ہوتا ہے، مقتدی نیچے ہوتے ہیں، تو سکھانے کی غرض سے آج بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. امام نماز سکھانے کی غرض سے اگر کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی اقتداء کر سکیں، اس کو اچھے سے دیکھ سکیں کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، تو یہ بالکل جائز عمل ہے. تعلیم وغیرہ کے علاوہ تکبر وغیرہ وغیرہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. جی واضح ہے. مشتاق آپ کی آواز نہیں آ رہی، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟
تو مجھے تو آ رہی ہے. اچھا، پھر آپ لوگوں کی مجھ تک نہیں آ رہی شاید. السلام علیکم. ابھی آ رہی ہے آواز؟ السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم آگے چلتے ہیں. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء جو آئے، منکم تم میں سے، الجمعہ جمعہ کو، فلیغتسل تو وہ غسل کرے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے آنے سے پہلے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے پھر مسجد میں داخل ہو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام چونکہ سفر کر کے آتے، اور عرب کا علاقہ آپ جانتے ہیں گرم بھی ہے، پسینے کے ساتھ شرابور انسان ہوتا ہے، تو اس صورت میں جمعہ کی ادائیگی کے وقت چونکہ ایک رش ہوتا ہے، سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو پسینے وغیرہ کے ساتھ کچھ لوگ اس چیز کو ناپسند سمجھتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صفائی ستھرائی کر کے انسان کو آنا چاہیے، تبھی خوشبو کا استعمال اور دیگر ساری چیزیں بھی. کرن اقبال نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی بات کر سکتی ہیں. جی حسن محمود، عبداللہ ذوالفقار. جی السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے. اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آج کے زمانے میں اکثر مساجد میں اے سی لگا ہوا ہے، کہیں سے بندہ کسی کام کی نوعیت سے یا کہیں جانا ہے، لیٹ آ رہا ہے یا لیٹ ہو گیا ہے، اس صورت میں یہ سنت ہم فالو مطلب کس طرح کریں گے؟ یا یہ اسی زمانے کے لیے آج کے دور میں اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو کیا اس سے انحراف ہے؟ وہ تو میں نے پس منظر ایک بیان کیا ہے، لیکن جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو حکم دیا ہے فلیغتسل، یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے. اور جی پھر صحیح. دوسری جو روایت ہے، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر غسل جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے. صحیح مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے. ہاں اگر آپ نے ذکر کیا کہ کسی کام سے آدمی آیا جلدی جلدی، ٹھیک ہے وہ جمعہ اپنا ادا کر لے، لیکن بعد میں پھر غسل کر لے. یوم کا لفظ ہے نا، یوم کا لفظ مغرب سے پہلے پہلے تک بولا جاتا ہے، تو غسل کر لے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ پہلے کر کے آئے. باقی آپ نے جو صحیح یہ مسلم کہا نا. جی جی صحیح مسلم. صحیح مسلم کی جو آپ نے بیان کی، یہ اس میں واجب کا لفظ صرف جمعے کے لیے آتا ہے خصوصی طور پر؟ جی غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. جی جی کلیئر ہو گیا سر. جی عبداللہ ذوالفقار. جی السلام علیکم. علیک السلام. محترم میرے ساتھ سے کراچی کے تعلیم یافتہ بچی صاحب سے بات جان کی، ان سے میں نے کہا تھا کہ مسجد میں پہلے زمانے میں جب اللہ کرام ہوتی تھی تو گرمی ہوتی تھی، عفوا میں نا آپ کی وجوہ بات صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا، شاید آواز ایسے کی آ رہی ہے یا کلیئر نہیں ہے. ہاں اب آ رہی ہے. جی اب کلیئر ہے. میں بول رہا تھا کہ میرے استاد محترم ہیں کراچی کے قاری اشیا بٹری صاحب، آپ شاید جانتے ہوں گے. ان سے میں نے پڑھا تھا کہ جب غسل واجب وہ ہوا نا، تو اس وقت جو ہے مسجد میں گرمی تھی، صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، تو کھجور کی اس ٹائم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بھائی اگر ہو سکے تو غسل کر کے آؤ. ٹھیک ہے، یہ سارا ہے پس منظر، لیکن جب آپ نے اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حکم جاری فرما دیا، جی
تو وہ حکم پھر ضروری ہے. اور ابھی جو آپ سے پہلے بات کر رہے تھے بھائی، اس سلسلے میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ انہوں نے جو کہا نا کہ آج کل تو اے سی لگے ہوتے ہیں. اے جی سی سر. لگے ہوئے ہوں تو جو نہا کے غسل کر کے نہ آیا ہو، اس سے جو اسمیل ہے وہ اے سی کے بغیر سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے، زیادہ گھٹن جی پیدا ہو سر. جاتی ہے. جی اور سر. پھر بڑی معذرت کے ساتھ کوئی محسوس نہ کریں، اگر یہاں کوئی ایسے بھائی ہیں جو پینٹ وغیرہ کبھی پہنتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو پینٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے، ایسے احباب یہ میں اب کوئی ایسا لفظ تو نہیں بولوں گا، لیکن سادہ سی بات صرف سمجھانے کے لیے کہ عام شلوار قمیض جو ہے وہ آدمی کم از کم نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ دوسرے دن تبدیل کر لیتا ہے، لیکن یہ لباس ہفتہ ہفتہ بھی چل جاتا ہے. اور میں نے ایک بھائی سے ذکر کیا جو پینٹ پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو آپ ہفتے کی بات کرتے ہو تو مہینہ مہینہ بھی ہم چلا لیتے ہیں. تو جتنی مرضی خوشبو استعمال کر لی جائے، اس کے باوجود بھی کراہت محسوس کی جاتی ہے. اور پھر یہاں صرف انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہمارا عید کا دن ہوتا ہے. بعض دلائل کو مد نظر رکھیں تو عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا دن ہے یہ جمعہ کا دن. بے شک. تو اس کی اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے، اور اس کے لیے اسپیشلی تیار ہو کر مسجد میں آنا چاہیے. جی ہم آگے چلیں. جی سر. آگے ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتوں کی ادائیگی ضروری ہے. اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، جاء رجل، ایک آدمی آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. فقال، تو آپ نے پوچھا، اصلیت یا فلان، اے فلان آپ نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فرکع رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھو. تو یہ صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں تھا حکم، بلکہ عمومی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صحیح مسلم میں، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے پھر بیٹھے. اور اس کے علاوہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھ لے صرف جمعہ کے ساتھ خاص ہے، ایک اس سے بھی عام روایت ہے، اذا جاء احدکم الجمعہ، اذا جاء احدکم، عفوا، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. یہ سارے دلائل کو مد نظر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے یہ مسجد کا حق ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی جائیں. تو جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث میں بھی ہم پڑھیں گے. پوری توجہ کے ساتھ خطیب کی ایک ایک بات سننا فرض ہے، لیکن یہ 2 رکعتیں اس سے بھی مقدم ہیں. جی جناب حسن، یہاں فرقہ سر اس میں رکعتین ہے، یہاں فصلی رکعتین ہے، معنی دونوں کا ایک ہے. جی فرمائیں. جی سر، اس میں نے ایک دفعہ سنا تھا، شاید آپ ویریفائی کر دیں، کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خطبہ واجب ہے، اور نفل نو کا درجہ ظاہر ہے اس سے کم ہے، تو تھوڑا کلیئر کر دیں اس پہ. سبحان اللہ، جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے وہ بڑی واضح ہے. ایک ہے ہمارے ہاں عام کوئی خطیب ہے کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطیب تھے، اور آپ کا خطبہ تو بہت زیادہ اہمیت والا تھا. جی بالکل لیکن آپ نے اس بیٹھے ہوئے کو اٹھایا ہے. صحیح ہو گیا سر. جی آگے چلتے ہیں کہ خطبے جو ہیں 2 ہوں گے اور ان کے درمیان خطیب بیٹھیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین، 2 خطبے دیا کرتے تھے، وہو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے تھے. یہ خطبے کھڑے ہو کر آپ دیتے تھے. یفصل بینہما، ان کے درمیان آپ فاصلہ کرتے تھے، بجلوس، بیٹھنے کے ساتھ، بیٹھنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاصلہ کرتے تھے. یعنی ایک خطبہ دیتے پھر تشریف رکھتے پھر کھڑے ہو کر دوبارہ خطبہ دیتے. تو 2 خطبے دیے جاتے ہیں جمعے کے، اور یہ دونوں کھڑے ہو کر دیے جاتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے. کہاں ہے بلا؟ آپ نے عمدۃ الاحکام کا چوتھا حصہ تو تقریباً پڑھ لیا ہوا ہے نا؟ جی سورج جمعہ تو میں.
ہاں جی، اتنے مولوی تو بن گئے ہوئے ہیں اب آپ. ہاں جی، سورۃ الجمعہ میں ہے اس طرح. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے نا، تو وہ ایک قافلہ تھا، تو صحابہ کرام اٹھ کر چلے گئے، آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. چند صحابہ کرام بیٹھے رہے. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر، آپ کو کھڑے چھوڑ کر چلے گئے. وہ ترکو کا قائمہ، آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی وہ ایک اثر ملتا ہے. ایک بار ایک مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی، ظاہر ہے وہ تابعی ہوں گے، بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے. بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے عبداللہ ابن عمر نے، اور وہاں سے پھر تشریف لے گئے، اس مسجد میں نہیں آئے. تو چلیں ذکر بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا، اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دے رہی ہے. یہ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ سنت کی اہمیت اور حمیت یہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ تھی والحمدللہ. البتہ موجودہ اگر کوئی خطیب صاحب ہیں، ان کا عذر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے، اس عذر کی بنا پر وہ بیٹھ کر خطبہ دے سکتے ہیں. جیسے نماز اصل کھڑے ہو کر ہی ہے، لیکن بیمار آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس طرح خطیب بھی بیٹھ کر کسی خاص مرض کے پیش نظر خطبہ دے سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دوران خطبہ بات چیت کرنا یہ ممنوع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبک، جب تم نے کہا لصاحبک اپنے ساتھی سے، انصت چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یوم الجمعہ جمعہ کے دن، والامام یخطب جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا تو تحقیق تم نے لغو کام کیا. اگر تم نے اپنے کسی ساتھی سے، ساتھ بیٹھنے والے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ بھائی، سننے تو سب کو خطبہ، یہ الفاظ بھی کہے کسی کو، تو آپ نے لغو کام کیا. یہاں تو یہ ہے، جبکہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں الفاظ تھوڑے سخت ہیں. آپ نے فرمایا فہو کالحمار یحمل اسفارا، ایسا شخص جو کسی کو کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بات کرتا ہے، وہ گدھے کی طرح ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے. اس لیے دوران خطبہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں فضول لوگ باتیں کرتے ہیں، یار یہ پنکھا چلا دو، یہ بند کر دو، اس کو تیز کر دو، یہ لائٹ چلا دو، ادھر بیٹھ جاؤ، یہ آگے جگہ ہے آگے آ جاؤ. یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں، امام خطیب کی اجازت کے ساتھ، یا امام کسی کو کہتا ہے مائک کی آواز تھوڑی تیز کر دو، یا یہ پنکھا چلا دو، اس صورت میں جواز ملتا ہے. جی ہم آگے چلیں. عبداللہ ذوالفقار. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر میرا ایک سوال تھا کہ آج کل ہر دوسری تیسری مسجد میں جو ہے نا، سوشل میڈیا پر جو ہے لائف چلانے کا وہ ہوتا ہے، فیس بک پر. تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، کیونکہ اکثریت علماء کی دیکھی ہے کہ وہ جمعے کے ٹائم پر لائف چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جو ایسے لوگ ہیں ان کا جمعہ تو نہیں ہوگا. مووی پکڑ کر وہ کھڑا ہوا ہے، یا موبائل پکڑ کے وہ کھڑا ہوا ہے، یا اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، وہ تو اس کے ساتھ مگن ہے، خطبہ تو اس کا نہیں ہے. وہ نہیں، ایسے ہی بندہ ہے اگر جیسے چوکی دار ہے، چوکی دار باہر جیسے بیٹھا کہ ہوا ہے نا. فیس بک پر بندہ لائف چلا لیتا ہے جمعے سے پہلے، اذان سے پہلے، اور پہلا میں ذکر خطبہ کر رہا ختم ہوں، ہونے کے بعد جو ہے ٹھیک وہ ہے یہ، لائف کام کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ کام کریں گے ان کا جمعہ نہیں ہوگا. جس طرح کے گیٹ کیپر ہے، جی اس کا جمعہ نہیں ہے، اسے ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گی.
اسی طرح ان کا معاملہ بھی ہے. تو اگر امام صاحب کی لیکن اجازت اگر سے وہ ہو تو سارا بھی نہیں؟ اگر سارا پہلے سے سیٹ کر لیا ہوا ہے جی، اور بیٹھ گئے ہیں وہ لوگ، باقاعدہ انہوں نے خطبہ سنا ہے، پھر ٹھیک ہے. جی صحیح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل، اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ادھر پھر کسرہ آ جائے گا. من اغتسل، جس نے غسل کیا، یوم الجمعہ تھی، جمعہ کے دن، ثم راحا، پھر وہ آیا، فی الساعۃ الاولی، پہلی گھڑی میں، پہلے وقت میں، فکانما، تو ایسے ہی ہے، قربا بدنتن، جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی ہو. ومن راحا، اور جو آیا، فی الساعۃ الثانیہ، دوسری گھڑی میں، دوسرے وقت میں، فکانما قربا بدنتن، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی. ومن راحا، جو آیا، فی الساعۃ الثالثہ، تیسری گھڑی میں، فکانما، تو ایسے ہی ہے، قربا کبشن اقرنا، اس نے قربانی کی مینڈے کی، اقرن سینگ والے. ومن راحا، اور جو آیا، فی ساعت الرابعہ، چوتھی گھڑی میں، فکانما، تو گویا کہ اس نے قرب دجاجتن، ایک مرغی کی قربانی کی. ومن راح فی الساعت الخامسہ، اور جو پانچویں گھڑی میں آیا، فکانما، تو گویا کہ قرب بیضتن، اس نے انڈے کی قربانی کا ثواب پایا. فاذا خرج الامام، پس جب امام نکل آئے، حضرت الملائکۃ، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، یسمعون الذکر، نصیحت کو، واز کو سننے لگتے ہیں. یہاں یسمعون کا لفظ ہے، اور دیگر احادیث میں یستمعون کا لفظ ہے. یستمعون، جو احباب آپ میں سے لغت گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. جی، اس قاعدہ کی روح سے یسمعون کا مطلب ہوگا سننا، اور یستمعون کا مطلب ہوگا پوری توجہ کے ساتھ سننا، کہ اور کوئی کام بھی نہ کرنا. اس کو بولتے ہیں استماع. اور سما ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات سن بھی رہا ہوں، کوئی اور کام بھی ساتھ کر رہا ہوں. یستمعون کا لفظ بھی ہے. معلوم ہوا یہ 5 گھڑیاں ہیں، اوقات ہیں، جو پہلی گھڑی میں آ جائے، خواہ وہ 10 بندے آ جائیں، پہلی گھڑی میں 100 بندہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا. اسی طرح جو ان کے بعد آتا ہے دوسری گھڑی میں، تو ایسے ہی جیسے ان کو گائے کی قربانی کا اجر ملتا ہے. اب اس گھڑی میں آنے والے خواہ 1000 لوگ ہوں، اسی طرح درجہ بدرجہ. تو یہاں جو ہے نا کہ فرشتے پھر خطبہ کو سننا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے اہل علم نے لکھا ہے کہ پھر جمعہ کا جو اجر اور ثواب ہے وہ نہیں لکھا جاتا. یہاں یہ نہیں ہے کہ امام جب خطبہ شروع کر دے، یہاں خارجہ کا لفظ ہے، جب امام نکل پڑے، امام منبر کی طرف جانا شروع کر دے، تب فرشتے اپنے جو صحیفے ہیں، رجسٹر وغیرہ، وہ بند کر لیتے ہیں. ہاں، جو فرض کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے، وہ ادا ہو جائے گی، فرض کی ادائیگی ادا ہو جائے گی. جی، ہم آگے چلیں. جی، عن سلمة بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة، رضي الله عنه، قال، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں. انہوں نے کہا، کننا نصلی، ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الجمعہ، جمعہ کی، ثم ننصرف، پھر ہم لوٹتے تھے، ولیس للحیطان ظل نستظل به، اور دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا جس کے ساتھ ہم سایہ حاصل کر سکیں. ایک لفظ کیا ہے، کننا نجمع، ہم جمعہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا، ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹتے تھے، نتا تبع الفیء، تو ہم سایہ تلاش کر رہے ہوتے تھے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جی، آپ لوگ خاموش ہیں یا شاید مجھے آواز نہیں آ رہی؟ خاموش ہیں آپ؟
ساتھ یہ ساتھ بہت بولتے جلدی جائیں. جمعہ پڑھتے تھے جی. ان وقت میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے الف لام میم السجدہ، اور دوسری رکعت میں آپ پڑھا کرتے تھے حل اتى علی الانسان. یہ مستحب ہیں، جو پڑھیں گے اللہ رب العزت سے اجر لیں گے. بعض ائمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس پر بہت زیادہ ہمیشگی اختیار کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس طرح کے لوگ سمجھ بیٹھیں کہ یہ فرض ہے. ہاں، اگر لوگوں کو پتا ہے کہ فرض تو نہیں ہے، ویسے مستحب ہے، تو اس پر ہمارے امام صاحب عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پڑھتے جائیں. تو کبھی کبھار کوئی اور قرات بھی آدمی کر لے تاکہ معلوم ہو کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے. اسی طرح جو جمعے کی نماز کے اندر پڑھتے ہیں ائمہ حضرات سورہ الاعلی اور سبح الغاشیہ. اسم، جی جی جی، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ یعنی کہ اس میں بھی تبدیل کرنا چاہیے کہ دیکھیں، اصل یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یہ علماء کی بات ہے، حدیث میں تو نہیں ہے. اور اس میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن آدمی اگر اصلاح کرتا جاتا ہے کہ واجب نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، تو پڑھتے جائیں، سنت پر عمل کرتے جائیں، اس کا زیادہ اجر وہ حاصل کرتے جائیں گے. باقی اس میں سورۃ الاعلی اور الغاشیہ کے علاوہ سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون بھی تو ثابت ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے. لہذا جب وہ پڑھیں گے تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ ہی فرض نہیں ہے. اسی طرح عیدین کی جو قرات ہے اس میں بھی الاعلی الغاشیہ کے علاوہ دیگر صورتیں بھی ثابت ہیں. جی. اور یہ بات بھی یہاں ہمیں سمجھنی چاہیے، اگر کسی امام نے نہیں پڑھا تو اس پر نکیر بھی نہ کی جائے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں حضرت، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہم آگے چلیں. جی. باب صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کا بیان. اس میں 5 احادیث ہیں. پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، شیخین کریمین، یصلون العیدین قبل الخطبہ، عید کی نماز یہ پڑھتے تھے خطبہ سے پہلے، یعنی پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا. اصل میں مروان ابن حکم رحمہ اللہ، وہ ایک بار آگے بڑھے اور انہوں نے پہلے خطبہ دینا شروع کیا اور نماز بعد میں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روکا تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگ خطبہ نہیں سنتے ہمارا. لیکن بہرحال انہوں نے اس پر نکیر کی اور کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف طریقہ ہے. تو معلوم ہوا کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی عید کی، وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، بعد میں خطبہ ہوگا. یہ طریقہ ہے. جی، برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح یہ نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور ہمارے ساتھ اس نے قربانی کی، فقط اصاب النسک، تو وہ قربانی کے معاملہ میں درستگی کو پہنچا ہے، اس نے درست عمل کیا ہے. لیکن ومن نسک قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فلا نسک لہو، تو اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. ابو بردہ بن نیار بیان کرتے ہیں، جو کہ خال البراء ابن عازب، حدیث کے راوی ہیں براء بن عازب رضی اللہ عنہ، ان کے مامو جان ہیں ابو بردہ بن نیار. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، میں نے تو اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر لی ہے. وعرفت، میں اصل میں جانا تھا، ان الیوم، کہ آج کا دن یوم اکل و شرب، کھانے پینے کا دن ہے. واحببت، اور میں نے اچھا سمجھا، ان تکون شاتی، کہ میری بکری ہو اول ما یذبح فی بیتی،
پہلا وہ جانور ہو جو میرے گھر میں ذبح کیا جائے. تو میں نے تو اپنی طرف سے نیکی میں سبقت کی کوشش کی. فذبحت شاتی، تو میں نے اپنی بکری ذبح بھی کر دی. وتغدیت، اور میں نے کھانا بھی کھایا، ناشتہ کیا. قبل ان آتی الصلاۃ، اس سے پہلے کہ میں نماز کے لیے آؤں. میں تو کھا کر بھی آ چکا ہوں. آپ نے فرمایا شاتو کا شات لحم، تمہاری بکری گوشت کی بکری ہے. کیا مطلب؟ قربانی کی بکری نہیں ہے وہ. قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، فإن عندنا عناقا، ہمارے ہاں بھی ایک عناق ہے. عناق ہوتی ہے ایک سالہ بکری، لیکن وہ بکری ایسے کی ہے، ہی احب الی من شاتین، وہ مجھے دو بکریوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی پلی پوسی ہے، اچھی ہے. افتجزی عنی، کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گی؟ یعنی آپ نے فرما دیا کہ وہ میری بکری، اس کی قربانی تو نہیں ہوئی، اب ظاہر ہے مجھ پر ایک اور قربانی ہے. تو اس صورت میں میرے پاس ایک ایسا جانور ہے بکری کا جو ابھی دو دانتا نہیں ہے لیکن ایک سال کا ہے اور ہے پلا پوسا، کہ دو بکریوں کے برابر وہ لگتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں کر لو. ولن تجزیہ، اور ہرگز کفایت نہیں کرے گا، عن احد، کسی ایک کی طرف سے بھی بعدک، تیرے بعد. معلوم ہوا یہ صرف خاص اجازت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو ملی تھی کہ وہ دو دانتا کے علاوہ جو کھیرا بکرا ہے وہ بھی کر لیں. آج یہ اجازت کسی کو نہیں ہے کھیرا بکرا کرنے کی. کھیرا چھترا وہ معاملہ ہو رہا ہے، اللہ یوسر علیکم کی قید کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. جی واضح ہے. جی یہ جو اس کا عید کے خطبہ ہے، یہ دو ہونے چاہیے یا ایک ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض دو بعض ایک کرتے ہیں، اس کی کیا صحیح دلیل کیا ہے؟ اس میں جو دو کے قائل ہے نا، ان کی وہی عمومی روایت جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے وہ دلیل ہے. جی. اور جو ایک خطبہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک خطبہ ہی ہے، جمعے کے لیے تو دو خطبوں کی دلیل ہے، یہاں نہیں ہے، لہذا ایک خطبہ دیا جائے گا. تو جمعے کے اوپر قیاس نہیں، یعنی کہ کریں گے اس کو. ہاں جی. صحیح. واللہ علم زیادہ بہتر بات بھی یہی محسوس ہوتی ہے کہ عید کا ایک خطبہ ہی ہونا چاہیے. نہیں، وہ حدیث سے اللہ، ملتی نہیں اس کی کوئی دلیل، وہ واضح طور پر جس نہیں، میں کوئی حدیث میں یہ ملنا چاہیے دو کا، جیسے جمعہ میں ملے نا، وہ دو خطبوں کا تذکرہ ملتا نہیں ہے، اس لیے پھر ایک خطبے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے. زیادہ تر اہل علم کا عمل اسی پر ہے. جی ہم آگے چلتے ہیں. جس نے خطبہ سے پہلے پہلے جانور ذبح کر لیا نماز سے پہلے پہلے، اس پر لازم ہے کہ وہ اور جانور ذبح کرے، جس طرح کہ گزشتہ حدیث مبارکہ سے بھی ہم نے یہ مسئلہ سیکھا. جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی یوم النحر کے دن، ثم خطب، پھر آپ نے خطبہ دیا، ثم ذبح، پھر آپ نے جانور ذبح کیا، اور فرمایا من ذبح قبل ان یصلی، جس نے ذبح کیا اس سے پہلے کہ وہ نماز پڑھے، فلیذبح، تو وہ ذبح کرے، اخرى، ایک اور جانور، مکانہا، اس کی جگہ، ایک اور جانور ذبح کرے. ومن لم یذبح، اور جس نے بھی تک ذبح نہیں کیا، فلیذبح بسم اللہ، تو وہ اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرے. تو یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کر رہے ہیں کہ ایسا کام جو سنت نبوی کے خلاف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، وہ آپ کے صحابی رسول بھی کریں تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے جانور ذبح کروایا تھا. نبی علیہ السلام کا خطبہ کیسے کا تھا؟ اس سلسلہ میں آگے روایت جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ جابر رضی اللہ عنہ کی ہے. انہوں نے کہا شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید، عید کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے. فبدأ بالصلاۃ، تو آپ نے آغاز کیا نماز کے ساتھ، قبل الخطبہ، خطبہ سے پہلے، بلا اذان ولا اقامہ، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے.
نہ اقامت ہوگی نہ اذان ہوگی. ثم قام متوکئا علی بلال، پھر آپ بلال پر ٹیک لگاتے ہوئے کھڑے ہوئے، بلال پر سہارا لیا رضی اللہ عنہ. آپ کھڑے ہوئے. فامر بتقوی اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کے تقوی، خوف، خشیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. وحث، اور ابھارا، ترغیب دی، علی طاعته، اس کی اطاعت پر، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. ووعظ الناس، اور آپ نے واعظ کیا لوگوں کو. وذکرہم، اور انہیں نصیحت کی. ثم مضى، پھر آپ چلے. حتی اتى النساء، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے. فوعظہن، تو آپ نے ان کو بھی واعظ کیا. وذکرہن، اور ان کو بھی نصیحت کی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو. فإنکن، کیونکہ تم سب سے زیادہ، اکثر، زیادہ، حطب جہنم، جہنم کا ایندھن ہو. تمہاری اکثریت جو ہے وہ جہنم کا کیا ہے؟ ایندھن ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے صدقہ کیا کرو. فقامت امرأۃ، تو ایک عورت کھڑی ہوئی. من سطۃ النساء، لوگوں کے درمیان سے، لوگوں کے درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوئی. صفعاء الخدین، صفعاء کا مطلب ہوتا ہے سیاہی اور سرخی مائل کلر تھا. الخدین، اس کے رخساروں کا، اس کے جو رخسار ہیں وہ سیاہ تھے لیکن سرخی مائل تھے. یہ حلیہ بیان کیا بلال رضی اللہ عنہ نے. ایسی خاتون کھڑی ہوئی. فقالت، اور اس نے کہا، لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأنکن، کیونکہ تم تکثرنا، زیادہ کرتی ہو، الشکات، شکوے، شکوے زیادہ کرتی ہو. وتکفرن العشیرہ، اور تم کفر کرتی ہو، العشیرہ، خامد کی تم ناشکری کرتی ہو. قال، بلال کہتے ہیں، فجعلنا، تو وہ شروع ہوئی، یتصدقنا، صدقہ کرنے لگی. من حلیہن، اپنے زیورات سے. یلقینا، وہ ڈال رہی تھیں. فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں. من اقراتہن، اپنی بالیوں میں سے. وخواتیمہن، اور اپنی انگوٹھیوں میں سے. تو فوراً جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب انہوں نے سنا تو فوراً انہوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا. یہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے خطبہ دیا، پہلے نماز، اس کے بعد خطبہ، اذان بھی اور اقامت بھی نہیں تھی. کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا تھا. اور اس خطبے میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے خوف، تقوی، خشیت، للہیت، اس کا درس تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس تھا. لوگوں کو آپ نے واضح و نصیحت کی، اور پھر خواتین کو الگ سے جا کر واضح و نصیحت کی. اور پھر ذکر کیا کہ تم زیادہ، تمہاری کثرت ہوگی جہنم میں. اور اس کی وجہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، شکوے زیادہ کرتی ہو، اور دوسرے نمبر پر خامدوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، صحابیات کتنی زبردست خواتین تھیں، اور اپنی ماں بعد خواتین کے لیے وہ ایک اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہی فوراً اپنے زیورات سے انہوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا، تاکہ ہم اہل جہنم سے نہ ہو جائیں. اور اگر کوئی شکوہ، کوئی ایسی ویسی فطری طور پر بات آ بھی جاتی ہے تو صدقہ خیرات کے ساتھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت تجار کو بھی کی تھی، تاجر حضرات کو، کیونکہ جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں سے کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ان میں آ جاتی ہیں فطری طور پر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ شاید لفظ ہے فشوبوہ بصدقہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ صدقہ خیرات کر کے ان چیزوں کو اپنے آپ سے پاک صاف کر لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. واضح ہے، کوئی اس میں سوال تو نہیں؟ ہم آگے چلیں. جی کوئی ہوا تو کر لیجئے گا. عن ام عطیہ نصیبۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت، ام عطیہ نصیبہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا، امرنا
हमें हुक्म दिया, तानी उनकी मुराद थी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया अन नुखरिज फिल ईदैन, कि हम निकालें ईदैन में अल अवातिका नौजवान लड़कियों को, व ज़वातिल खुदूर और पर्दा नशीनों को, व अमर अल हुय्यदा और आपने हुक्म दिया हैज़ वाली औरतों को अन यातज़िलना, कि वो अलग रहें मुसल्लल मुस्लिमीन मुसलमानों की नमाज की जगह से। मालूम हुआ कि ईदगाह में जाना हर एक पर लाजिम है। खवातीन जो अभी बिल्कुल नौजवानी की उम्र है, लड़कियां हैं छोटी छोटी, उन पर भी, और ज़वातुल खुदूर ये वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा हयादार और अक्सर गैर शादी शुदा खवातीन जिनमें हया बकिया खवातीन से ज़्यादा होती है, और उन्होंने घर में भी अपनी जगह ऐसी मुख्तस की होती है जहाँ पर बहुत कम लोगों का दाखिला हो सकता है, यानी अपने आप को बिल्कुल छुपा कर रखने वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी हुक्म दिया कि वो भी ईदगाह के लिए निकले। इस पर हम पहले तफसीली बात कर चुके हैं खवातीन के ईदगाह जाने के मुतालिक। एक लफ्ज में क्या है, कुन्ना नुअमर, हमें हुक्म दिया जाता था, अन नखरुज यौमल ईद, कि हम ईद के दिन निकलें, हत्ता नुखरिजल बिकरा, यहाँ तक कि हम कंवारी लड़की को निकालें, मिन खिदरिहा, उसके वो जो पर्दा वगैरह है, पर्दे का मकाम है वहां से, वह हत्ता नुखरिजल हुय्यद, और यहाँ तक कि हम हैज वाली औरतों को भी निकालें। अब ऐसी औरत तो नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन ये तकबीर कहेंगी लोगों की तकबीरात के साथ, और उनकी दुआ के साथ दुआएं करेंगी, यरजूना उम्मीद करते हुए, बरकत ज़ालिकल यौम, उस दिन की बरकत, व तोहरतहू, और उस दिन की तोहरत का, सफाई सुथराई का, वो अल्लाह ताला से क्या करें, उम्मीद रखते हुए इस खैर के काम में शामिल हों। जी आगे है बाबू सलातिल कुसूफ, अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कोई बात करना चाहें कर सकते हैं। जी सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, वो टॉप पे जो एक पहले हदीस आपने बताई थी 2 नमाजों की, मेरी बात आ रही है? जी आ रही है। उसमें मैं एक पूछना चाहूँगा कि मैंने एक जगह पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 नमाजों को नमाजों एक टाइम पे जमा किया, वो कबीरा गुनाहों में से एक के दहाने पर पहुंच गया। क्या ये सही हदीस है? ये मेरे इल्म में नहीं है। जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, ज़ईफ़ रवायत। ज़ईफ रिवायत है। चलें वो ग्रुप में शेयर कर दें ताकि वो ठीक देखें है। सारे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीक। जी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।